میرا نام عبدالستار ہے اور میں ایک بلاگر ہوں۔ مختلف موضوعات کے اوپر میں اکثر اوقات گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ تو دوستو، آج ایک اہم مدعے پر بات کرنی ہے آپ لوگوں سے کہ کافی تقریباً 5-6 ماہ سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ کراچی کے رہنے والے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب اور جہلم کے محمد علی مرزا انجینئر، ان کی کلپ بازیاں آپس میں چلتی رہتی تھی، چونکہ یہ دونوں یوٹیوبر ہیں اور ان کی لاکھوں میں فالوئنگ ہے۔ تو یہ دونوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ دونوں ہم مسلک ہیں اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن بہت سارے معاملات پر ان کے ساتھ ایک ٹینشن سے چل رہی تھی دونوں صاحبان کے درمیان۔ تو کلپ بازیوں کے چکر میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد ان کے درمیان گفت و شنید ہونا تھی، لیکن بڑی مایوسی ہوئی کہ جو ڈیکورم ہوتا ہے بات چیت کا، یا جو آپ کا انداز ہوتا ہے، آپ کا جو سٹائل ہوتا ہے بات چیت کا، وہ تھوڑا سا عاجزانہ ہونا چاہیے اور تھوڑا سا ایک میتھڈ کے تحت ہونا چاہیے۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ اگر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یا کسی دوست سے، مثلا میاں چنوں میں رہتا ہوں اور میں نے کسی دوست سے کراچی میں ملنے جانا ہے، تو میں اس کے ساتھ پہلے فون کے اوپر گپ شپ کروں گا اور اس سے ایک ٹائم بناؤں گا کہ بھائی میں فلاں ڈیٹ کو آؤں گا، تو آپ اس دن اویلیبل رہیے گا تاکہ ہماری آپ کے درمیان مطلب جو ہمارا کوالٹی ٹائم سپینڈ ہونا ہے وہ ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ الٹا ہی کام کیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب، بغیر کسی کو بتائے اچانک ہی جہلم کے مشہور چوک میں آدم کے اور وہاں پہ ایک ویڈیو کلپ بنا ڈالا، اور اس میں ایک نوری نتھ والا سٹائل ہوتا ہے، اس میں فرمانے لگے کہ مرزا انجینئر صاحب، میں جہلم پہنچ چکا ہوں، آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا ارادہ ہے اور میں 48 گھنٹے جہلم میں رکوں گا، اگر آپ کا مجھ سے بات کرنے کا ارادہ ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے عجیب سا یہ رویہ لگا کہ بھیا آپ اتنی دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، کراچی سے جہلم کا جو سفر ہے یہ 20-22 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، اور آپ بغیر اطلاع دیے آ رہے ہیں اور جہلم کے چوک میں پہنچتے ہی آپ نے للکارنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی عالمانہ طریقہ نہیں ہے۔ اس سے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ وہیں سے مرزا صاحب سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ بھائی ہم ایک پرسکون ماحول میں بات چیت کریں گے، ہمارے کوئی مناظرہ بازی نہیں ہے، ہم جو آپ کے ساتھ اختلافات ہیں اس کے اوپر کھل کر بات کریں گے اور اس میں کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگا، اور فلاں ڈیٹ ہم طے کر لیتے ہیں، اس ڈیٹ کو ہم بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اور ایک سنسیئر بیسڈ سلوشن تھا کہ دونوں صاحبان علم بیٹھ جاتے اور دونوں آپس میں گفت و شنید کرتے اور سننے والے دیکھنے والوں کو ان کی بات چیت سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا۔ لیکن ہوا کیا، چونکہ دونوں ہی یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، تو یہ میری رائے ہے، میں کسی کے اوپر اپنی رائے امپوز نہیں کرنا چاہتا، اور
فریڈم آف ایکسپریشن پہ میں یقین رکھتا ہوں، تو یہ میری رائے ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب شاید بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ اس ساری گیم کو ایک سٹنٹ کے طور پر کرنا چاہ رہے تھے، پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے، اور یہی انہوں نے کیا، اور آ کے انہوں نے چوک کے اندر للکارنا شروع کر دیا اور یوٹیوب پہ کلپ ڈال دیا، تاکہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے اور لوگوں کے درمیان ایک سنسنی سی پیدا ہو جائے، اور لوگ ان کو زیادہ انٹرنیٹ پہ گوگل بابا پہ سرچ کرنے لگ پڑیں۔ تو انہوں نے یہ ایک ریپو سٹنٹ یوز کیا ہے، اور میرے خیال میں یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے، کوئی عالمانہ انداز نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر سنسیریٹی تھی تو آپ آتے اور گفتگو کرتے، اور آپ ہر صورت میں ان سے ملتے، اور ہمارے ملک کے اندر آپ نے جو بے چینی والی کیفیت پیدا کر دی کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، تو ایسا ٹھیک نہیں تھا میرے خیال میں۔ اگر آپ واقعی بات کرنا چاہتے تھے تو آپ پلان بنا کے آتے اور ان سے ٹائم لے کر کے آتے، اور دونوں صاحبان آپس میں ایک ٹائم فریم بنا کر بیٹھتے۔ تو میری نظر میں یہ کوئی اچھا جیسچر نہیں دیا مفتی طارق مسعود صاحب نے، اور ایک سٹنٹ انہوں نے کھیلا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جناب، یوٹیوب پہ سب سے زیادہ مفتی طارق مسعود صاحب کو سرچ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو پیروکار ہیں، میں حیران ہوں ان کے کمنٹس پڑھ کے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے جو فالوور ہیں وہ اپنے اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا جناب کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، اور مفتی طارق مسعود اپنا کامیاب دورہ کر کے کراچی واپس پہنچ گئے، اور انجینئر علی مرزا کو منہ کی کھانا پڑی۔ اور اس کے علاوہ اتنی فحش گوئی، اور سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے، انہوں نے مرزا علی انجینئر کو کافر، ملحد، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ یہ ان کے پیروکاروں کی باتیں ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہے کہ یار، بات چیت کرنے میں، ڈسکشن کرنے میں کس کی ہار جیت؟ آج ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، اور ہر چیز جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر گوگل میں ڈالیں وہ فوراً سرچ ہو جاتی ہے، اور آج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اب اس ممبر کلچر سے نکل کر اب وہ اپنی فنگر ٹپ کو یوز کرنے لگ پڑا ہے، اور فنگر ٹپ جو ہے اس کی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی جو کیز ہیں اس کے اوپر حرکت کرتی ہیں، اور جو انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ سیکنڈ میں سرچ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ فلاں بندہ علم کا سمندر ہے، یا فلاں بندہ اس کی علم پر اجارہ داری ہے، تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ صاحب علم ہے، تو یہ کوئی سفر رکنے والا تھوڑا ہے، یہ تو مسلسل سفر ہے۔ جو بھی اس راہ میں چلتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس راہ پر چلنے والوں کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، چونکہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور آج کے اس گئے گزرے دور میں مطالعہ کرنا، پھر اس کے بعد لرن کرنا، پھر ری لرن کرنا، اور پھر ان لرن کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو مرزا علی انجینئر ہوں یا مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، ان کے جو پیروکار کومنٹس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کافر کھیل رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ مولانا صاحبان، کیا آپ نے سوچا اس بارے میں
کہ ہم جو اپنے ہی مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کافر کافر کھیل رہے ہیں، تو کیا جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا ہمارے مذہب سے واسطہ نہیں ہے، کیا وہ ہمیں اس طرح دیکھتے ہوئے کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ انہیں یہ لگ نہیں رہا ہوگا کہ ہمیں ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود کو خود ہی کافر کہہ دیتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا ہو، مفتی طارق مسعود ہو، یا کوئی بھی شخص ہو، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو کافر ڈکلیئر کرے، چونکہ جو ایمان ہے یہ مخفی چیز ہوتی ہے اور اس کے بارے میں قادر مطلق کی بہتر جانتے ہیں، تو ہمیں یہ اختیار جو ہے اسی کو دے دینا چاہیے۔ میرے خیال میں ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر ایک پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت اگر یہ پروگرام طے پا جاتا اور اس کے اندر مفتی صاحب ریپو سٹنٹ نہ کھیلتے، تو ایک فروٹ فل بات چیت کی امید تھی ہمیں۔ ہم جیسے سیکولر لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان دو صاحبان علم سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، لیکن مفتی صاحب افسوس، آپ نے یہ سنجیدہ معاملہ جو تھا گفتگو کا، اس کو آپ نے ایک سٹنٹ کے طور پہ لیا اور بہت اچھا سٹنٹ کھیل گئے آپ کی فین فالوئنگ بڑھ جائے گی، آپ کا یوٹیوب چینل بھی اپ گریڈ ہو جائے گا، اس کی ریٹنگ بڑھ جائے گی۔ تو پھر سوچا تو جناب آپ نے بھی پھر وہی بات آ گئی نا، مٹیریلزم والی، ایکسیپٹ چاہے آپ نہ کریں لیکن آپ کے اوپر اثرات تو وہی ہیں۔ یہ آپ نے ایک جملہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جو سیکولر لوگ ہیں یا ایسے لوگ جو مختلف سوچ کے مالک ہیں، جی وہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، وہ مٹیریلسٹک مائنڈ کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو جناب چاروں نہ چار آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، چونکہ ہم ایک طالب علم ہیں اور سیکھنے کا ہمارے اندر جذبہ ہے، لیکن سر آپ نے مایوس کیا اور کوئی اچھے طریقے سے آپ نے مطلب آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی اور مایوسی ہوئی۔ اور دوسری بات میں دوستو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عقیدت والا چکر ہوتا ہے نا، اس سے نکلیں۔ انسان کو عقیدت جو ہے وہ تباہ کر ڈالتی ہے، اس لیے یہ عقیدتوں والا چکر جو ہے اس سے نکلیں، اور یہ جو جس کو میں بولتا ہوتا ہوں کلٹ آف پرسنالٹی، یہ جو کیرسمیٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کرشماتی صلاحیتوں کے مالک لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اپنا ایک قسم کا فرقہ تشکیل دے دیتے ہیں۔ اب دیکھنے کو تو بہت سارے فرقے پہلے ہی ہیں، لیکن اب یہ جدید دور کے دو فرقے بن گئے تھے، ایک مفتی مسعود صاحب کے پیروکار تھے اور دوسرے انجینئر علی مرزا صاحب کے پیروکار تھے۔ تو دونوں کا یہ بت، عقیدت کا بت، دھڑام سے گر گیا۔ تو دوستو اس سائنٹیفک ایرا میں آپ اپنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی عقل کو اپنا امام بنا کر خود آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یقین مانیں انٹرنیٹ کے اس دور میں جس کو ہم گوگل بابا کہتے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ میرا مشورہ دوستو آپ کو یہی ہے کہ آپ بلائنڈ فالوئنگ کی بجائے خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود ریسرچ کریں۔ یقین مانیں یہ بہت مزیدار کام ہے۔ اور میں اپنے سٹوڈنٹس، طلباء طالبات جو میرے سٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ پلیز آپ ان عقیدتوں کے چکروں میں مت پڑیے۔ کوئی آپ سے کچھ بھی کہتا ہے اس کو آنکھ بند کر کے مت تسلیم کیجیے، بلکہ
آگے بڑھ کر خود ریسرچ کیجئے، سرچ کیجئے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنی محتاجی کا جو بیریر آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ ڈالیے، یقین مانیں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ گڈ بائے۔